السلام علیکم اسٹوڈنٹ ایجوکیشن چیپٹر نمبر 3 کا ہمارا ٹاپک جو ہم نے ابھی شروع کرنا ہے وہ ہے قومی تعلیمی پالیسی 1979 یعنی 1979 میں کون سی تعلیمی پالیسیز جو تھیں وہ بنائی گئی تھی، ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سابقہ حکومت کی طرح 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالتے ہی تعلیمی حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کانفرنس بلائی۔ وسیع پیمانے پر تعلیمی اصلاحات کے لیے تجاویز جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا، جن کی روشنی میں یہ پالیسی بنائی گئی۔ وزیر تعلیم جناب محمد خوطی نے 1979 میں یہ تعلیمی پالیسی شائع کروائی۔ اس سے ایک چیز کا اسٹوڈنٹ ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں حکومتیں آئیں، ہر آنے والی حکومت نے تعلیم کے حوالے سے اپنی کچھ نئی اصلاحات پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان کوششوں کو مانا بھی گیا لیکن ان پر عمل نہ ہو سکا، جس کی وجوہات کیا ہیں؟ جس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک مالیاتی مشکلات، دوسرا ہماری عوامی رجحان جو تھا وہ تعلیم کی طرف آج بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ترقی یافتہ ممالک کی قوموں کا تعلیم کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 1979 میں کون سی تعلیمی پالیسیز جو تھی وہ شائع کی گئی تھی۔ سب سے پہلے ہماگیر ابتدائی تعلیم۔ پاکستان پالیسی کے مطابق 53% بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ 47% بچے اس سے محروم تھے۔ طے کیا گیا کہ اسکول میں داخلے کی عمر تک پہنچنے والے تمام لڑکوں کو 1987 تک اور تمام لڑکیوں کو 1952 تک اسکولوں میں داخل کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے لیے 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولنے کا عزم کیا گیا۔ مساجد اسکول اخراجات بچانے، مساجد اور ان کے عملے سے فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا کہ مساجد اسکول شروع کیے جائیں جن میں قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کے دوسرے مضامین شامل کر لیے جائیں۔ امام مسجد کی مدد کے لیے ایک تربیت یافتہ استاد کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ ابتدا میں 5,000 مساجد اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا، یعنی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں پر بچوں کو قرآن اور مذہب کی تعلیم دی جائے، ساتھ میں کچھ ابتدائی تعلیم یعنی انہیں اردو بولنا، پڑھنا، لکھنا اور میتھ وغیرہ بھی سکھایا جائے، اور ہر مسجد میں امام کے ساتھ کچھ تربیتی استاذہ کو مقرر کر لیا جائے۔ محلہ اسکول۔ اسلامی معاشرے میں کچھ پڑھی لکھی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی حیاداری اور دوسری وجوہات کی بنا پر اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کر کام کرنا پسند نہیں کرتی۔ خواتین نے اپنے گھروں پر ہی صبح یا شام کے وقت میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے اور سلائی کڑھائی وغیرہ کی تربیت دینے کا کام جاری کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ایسی خواتین جنہوں نے اپنے گھروں میں ہی ایسے تربیتی کام دینے کا آغاز کیا ہوتا ہے، قومی تعلیمی پالیسی میں ان تعلیمی اور تربیتی مرکزوں کی اس نظر انداز شدہ قسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تربیت یافتہ خواتین کے ذریعے چلانے کا پروگرام بنایا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ ایسے اداروں کی معلمات کو یعنی اساتذہ کو اعزازی تنخواہیں دی جائیں اور طلباء کے لیے مفت درسی کتب و تدریسی اعانتوں کا انتظام کیا جائے۔ ان اداروں کے نصاب میں گھریلو اقتصادیات کو بھی شامل کیا جائے اور یہی بڑی عمر کی خواتین کو تعلیم و تربیت دی جائے، یعنی بڑی عمر کی خواتین جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، جو باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، وہ محلے میں انہی تعلیم یافتہ خواتین کے پاس جا کر تعلیم و تربیت لے سکتی ہیں۔ دیہی ورکشاپ اسکول۔ تعلیم حاصل نہ کرنے والے اور تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ دینے والے بچوں کی تربیت کا ملک میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایسے بچوں کو حصول معاش یعنی اپنا کوئی روزگار کے قابل بنانے کے لیے 1,000 دیہی ورکشاپس کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسے ورکشاپ اسکولوں میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کرنے کے علاوہ پیشہ ورانہ لوگوں سے مدد لینے کا پروگرام بنایا گیا تاکہ وہ بچوں کو ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ یا پھر بڑوں کو جو اسکول نہیں جا سکتے نوجوان، ان کو کام سکھانے کے ساتھ ساتھ پڑھنا لکھنا بھی سکھایا جائے۔ خصوصی بچوں کی تعلیم۔ خصوصی بچوں اور معذور افراد کے بارے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان کی آبادی 4% کے قریب ہے۔ جسمانی طور پر معذور، گونگے اور بہرے، ذہنی طور پر پسماندہ اور نابینا افراد کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا کہ مرکزی حکومت ایسے افراد کی تربیت اور بحالی کے لیے رہنما منصوبے بنائے گی۔ ایسے لوگوں کو مفید مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ یہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں۔ ایسے ادارے چلانے والی تنظیموں کی بھی مدد کی جائے گی۔ حکومتی سطح پر تعلیمی پالیسی میں پہلی دفعہ ایسے لوگوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی جو فزیکلی اب نارمل تھے، یعنی وہ کچھ معذور تھے، گونگے تھے، بہرے تھے، ذہنی طور پر صحیح نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کی تعلیم کی طرف بھی ایک منصوبہ بندی پیش کی گئی۔
اسلامی مدارس، دارالعلوم، مکاتب اور مدارس کا نظام مسلمانوں میں اسلام کے شائز اور قرآن کی تعلیم کے لیے قائم ہے۔ یہ ادارے مفت تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان اداروں کی طرف حکومت نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ان اداروں کے بورڈوں کے ساتھ الحاق کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ان اداروں کے فارغ التحصیل لوگوں کو سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی، یعنی ان اداروں کے جو امتحانات ہیں وہ بھی بورڈ لے گا اور ان کو سند جو ہے وہ جاری کرے گا، اور ان اداروں کے جو فارغ التحصیل لوگ ہیں ان کو سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس لازمی کر دی گئی، یہاں تک کہ اسے پیشہ ورانہ کالجوں کے نصاب میں بھی شامل کر دیا گیا، یعنی ایسے ادارے جہاں پر صرف لوگوں کو کام کرنا سکھایا جاتا ہے وہاں پر بھی یہاں تک کہ ایسے کالجز جہاں پر لوگوں کو کام کرنا سکھایا جاتا ہے وہاں پر بھی اسلامیات اور مطالعہ پاکستان دونوں کی تعلیم کو جو ہے وہ لازمی کر دیا گیا۔ نجی اداروں کے قیام کی اجازت 1972 سے 1980 کی تعلیمی پالیسی میں نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس پالیسی میں دوبارہ نجی اداروں کے قیام کی اجازت دی گئی، یعنی 1972 میں جو پرائیویٹ کالجز ان کو گورنمنٹ میں چینج کیا گیا، لیکن اس پالیسی میں دوبارہ ان کو قیام کی اجازت دے دی گئی کہ نجی ادارے پرائیویٹ اسکول خود مختار ہو کر دوبارہ سے جو ہے وہ تعلیمی پالیسیز میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یونیفارم طے کیا گیا کہ 1979 سے 80 تک کے تمام اسکولوں میں ایک جیسا یونیفارم لازمی ہوگا۔ لڑکوں کے لیے طے کیا گیا کہ وہ ملیشیا کی شلوار قمیض پہنیں گے، لڑکیاں ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار استعمال کریں گی۔ دوپٹے کا رنگ ادارے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکے گا۔ موسم سرما میں بھی اضافی کپڑوں کے ساتھ یہی لباس استعمال کیا جائے گا، لہذا پورے ملک میں یونیفارم جو ہے وہ ایک ہی قسم کا ہوگا۔ ذریعہ تعلیم، پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت مسلم ہے۔ پالیسی میں طے کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیا جائے، یعنی پاکستان کے جتنے بھی دفتر ہیں، اسمبلی ہے، وہاں پر اردو زبان میں کام کیا جائے گا، لیکن عبوری عرصے میں انگریزی کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے درجوں میں بھی اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا، یعنی یہ طے پایا گیا کہ صرف فی الحال وقت گزارنے کے لیے ایک عام عرصے کے لیے انگریزی زبان کو دفتری زبان کے طور پر چلایا جا سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ تمام اسکولز میں، کالجز میں اور اعلیٰ تعلیم میں، یونیورسٹی میں جو ذریعہ تعلیم ہے وہ اردو کے ذریعے سے ہوگا۔ اس پالیسی میں عوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریہ حیات کی روشنی میں فرد کی تعلیم اور تربیت کا نظام قائم کرنے کی خواہش موجود ہے۔ لیکن اس پالیسی کا حشر بھی دوسری تعلیمی پالیسیز سے مختلف نہیں ہے۔ بعد میں آنے والوں نے اپنی نئی تعلیمی پالیسیاں بنائیں اور نافذ کیں۔ پانچویں 5 سالہ منصوبے 1978 سے 1983 تک میں تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات کی شرح قومی پیداوار کے 1.8 سے بڑھا کر 3.1 کرنے کا پروگرام بنایا گیا، مگر یہاں پر بھی عمل نہ ہو سکا، یعنی ہر دور میں آنے والے حکمرانوں نے، ہر دور میں آنے والی حکومت نے اپنے مطابق تعلیمی پالیسیاں پیش کی اور تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی کے پاکستان میں آج تک جتنی بھی تعلیمی پالیسیز بنی ان پر مکمل طور پر کسی بھی پالیسی پر عمل درآمد نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے پاکستان کا تعلیمی معیار جو ہے وہ انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے۔ اردو کو قومی زبان بنانے کا جو ایک فریضہ تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ انگریزی کو جو صرف ایک ناگزیر عادت کے طور پر صرف عبوری طور پر چلانا تھا، وہ ہمارے اندر اتنی پختہ ہو گئی کہ ہماری اسمبلی، ہمارے دفتر، ہماری تعلیم تمام کی تمام انگریزی زبان کے پیچھے، رٹا بازی کے سسٹم کے پیچھے چل پڑے۔ برطانیہ حکومت نے برصغیر میں جو ایک نظام چلایا تھا کہ پاکستانی عوام کو یا نئی جنریشن کو جو ہے وہ ذہنی طور پر اپنا غلام بنا لینا۔ برصغیر سے برطانیہ کی حکومت چلی گئی، پاکستان نے آزادی حاصل کر لی، لیکن ہماری عوام ذہنی طور پر جو ہے وہ ان کی غلامی سے آزاد نہ ہو سکی۔ آج بھی پاکستان جو ہے وہ ذہنی طور پر مغرب کے غلام ہیں، مغرب کی تقلید کرتے ہیں، انگریزی سیکھنے سکھانے پر زور دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ملک میں جو قابلیت کا معیار ہے وہ انگریزی زبان پر رکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص جتنی اچھی انگریزی بول سکے گا وہ اتنا ہی زیادہ قابل ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک
بہت بڑی جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی زبان، اپنی شخصیت، اپنے تشخص، اپنی ویلیو کو چھوڑتے ہوئے مغرب کی تقلید پر ذریعہ تعلیم کو قائم کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔